ایکشن میں وقفہ یا سیز فائر، عمران خان کی گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے سے جاری پولیس آپریشن میں ٹھہراؤ، پولیس اہلکار زمان پارک کے اعتراف سے پیچھے ہٹ گئے، پی ٹی آئی کے کارکنان کا جشن، آج پی ایس ایل میچ کا بلا رکاوٹ ہوگا، وارنٹ سے متعلق عدالتی حکم کی تعمیل بھی ہوگی، ترجمان پنجاب حکومت کا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ پولیس کے پیچھے ہٹنے سے قبل زمان پارک کے سامنے گھمسان کا رن، پی ٹی آئی کارکنوں کا بختر بند گاڑی پر حملہ، قریب کھڑی گاڑی اور ٹرانسفارمر میں آگ بھڑک اٹھی، کینال روڈ کا علاقہ گھنٹوں میدان جنگ بنا رہا، عمران خان کی ماسک پہن کر رہائش گاہ کے باہر کارکنوں سے ملاقات۔ پولیس غیر مسلح پی ٹی آئی کے کارکن نے پیٹرول بم برسائے، آئی جی پنجاب کی ڈاٹ نیوز سے گفتگو، آپریشن نہیں عدالتی احکامات پر عمل کیا جا رہا ہے، سرکاری گاڑیوں پر حملے کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمات درج کرنے کا انتباہ۔ لاہور میں پی ٹی آئی کارکنوں کی ہنگامہ آرائی، آرائشی لائٹس توڑ ڈالی، پتھراؤ سے افسروں سمیت درجنوں پولیس اہلکار زخمی، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی سروسز اسپتال میں زخمی اہلکاروں کی عیادت۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وارنٹ منسوخی کی درخواست کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ کر لیا، عمران خان کو 4 روز پہلے گرفتار کر کے کیا کریں گے، کہاں رکھیں گے، چیف جسٹس کا ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار، کیا لاہور میں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جسٹس عامر فاروق کا خواجہ حارث سے مکالمہ۔ پی ٹی آئی زمان پارک آپریشن رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی، عمران خان کی گھر سے عدالت آنے کے دوران گرفتار نہ کرنے کی درخواست دائر، پولیس آپریشن روکنے کی بھی درخواست، عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے وکلاء کو فوری طلب کر لیا۔ حکومت گرفتار نہیں، الیکشن سے قبل راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، عمران خان نے سیکیورٹی خدشات کو عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ قرار دیا، 18 مارچ کو عدالت میں پیش نہ ہونے کی تحریری یقین دہانی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ بندے لے کر پہنچو ورنہ ٹکٹ نہیں ملے گا، پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کی سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے ساتھ ہونے والی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ گرفتاری کے احکامات حکومت نہیں عدالتوں نے جاری کیے، عمران خان بیماری اور بزرگی کا واویلا کر کے ریلیوں میں جا رہے ہیں لیکن عدالتوں میں جانا محال، وزیر اعظم کی چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید، انتخابی میدان میں اترنے کی تیاریوں کا دعویٰ، ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل چکا لیکن آئی ایم ایف کی شرائط کا بوجھ عام آدمی پر پڑے گا اور پڑ رہا ہے، وزیر اعظم نے عالمی ادارے سے جلد سٹاف لیول معاہدے کی خوشخبری سنا دی۔ نواز شریف بیٹی کے ساتھ جیل گیا، زمان پارک کے گیدڑ نے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا لیا، ملک کے ٹکڑے کرنے کی باتیں کرنے والا عدالتی احکامات کے ٹکڑے کر رہا ہے، مریم نواز کی لاہور ڈویژن کے پارٹی اجلاس میں گفتگو، سازشی کرداروں سے ملک مکمل نجات نہیں ملی، الیکشن لڑیں گے، سلیکشن قبول نہیں، مسلم لیگ کی چیف آرگنائزر کا 2 ٹوک اعلان۔ عمران خان نے بار بار قانون کے خلاف ورزی کی، انہیں جواب دینا ہوگا، عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان پر ملک کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، عدالتوں میں بلایا جاتا ہے، پیش نہیں ہوتے، خود کو بچانے کے لیے کارکنوں کو پولیس کے سامنے کھڑا کر دیا، بلاول بھٹو کا ڈیلی شو کو انٹرویو۔ مریم اورنگزیب کا عمران خان پر ملک میں خانہ جنگی سازش کا الزام، پی ٹی آئی دہشت گردوں کا ٹولہ قرار، پولیس کے پاس کوئی اسلحہ یا ایمیونیشن نہیں، جتھوں کے حملوں سے بچنے کے لیے شیلنگ کرنا پڑی، وفاقی وزیر اطلاعات کی وضاحت، چیئرمین پی ٹی آئی کو بزدلی کا تانا۔ شرجیل انعام میمن کا عمران خان پر سیاست سے عسکریت پسندی کے راستے پر چلنے کا الزام، کسی کی خواہش پر نہیں عدالتی احکامات پر گرفتار کیا جا رہا ہے، وزیر اطلاعات سندھ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بزدل قرار دے دیا۔ وزیر دفاع نے عمران خان پر لاشوں کی سیاست کے لیے جانی نقصان کا خواہش مند قرار دے دیا، چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری مشکل نہیں، جانی نقصان سے بچنے کے لیے پولیس صبر سے کام لے رہی ہے، خواجہ آصف کا ٹویٹر پیغام۔ اعتزاز احسن نے لاہور میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے گھر پر پولیس کی کارروائی کو افسوسناک قرار دیا، سیاست دانوں کے گھروں پر ایسی کارروائیوں سے بری مثال قائم ہوگی، جیال رہنما کا تشدد کے استعمال سے باز رہنے کا مشورہ۔ زمان پارک لاہور میں ہنگامہ آرائی کے پیش نظر کمشنر کے احکامات پر دھرمپورہ جیل روڈ، گڑھی شاہو، مغل پورہ اور میاں میر میں اسکول اور کالجز بند، دھرمپورہ کے اطراف مارکیٹیں اور دکانیں بند کرا دی گئیں۔ کراچی میں پی ٹی آئی کا احتجاج، کارکنان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات کا اندراج، ایم پی اے شاہ نواز جدون سمیت 80 سے زائد افراد نامزد، ہنگامہ آرائی، جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری پر احتجاج، پولیس پر حملوں، سڑکیں بلاک کرنے اور توڑ پھوڑ کرنے پر اسلام آباد اور راولپنڈی میں پی ٹی آئی کارکنان اور رہنماؤں کے خلاف کئی مقدمات درج،
नवाब शाह और रहीम यार खान में भी मुजाहिरीन के खिलाफ पर्चा कट गया। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया से निपटने का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ फैलने वाली नफरत और उनके खिलाफ तशद्दुद आमेज कार्रवाइयों को रोकने की कोशिश करना है। इस्लाम दीगर मज़ाहिब की तरह इंसानी तरक्की जैसी आला इक़दार की तलक़ीन करता है। वज़ीर आज़म का पैगाम। सिंध के सरकारी गोदामों से गंदम की 4,47,000 बोरियां गायब होने का इंकशाफ। मालियत 2 अरब रुपए से जायद बताई जाती है। मुख्तलिफ अजला में 71 फूड सुपरवाइजर और फूड इंस्पेक्टर्स मुअत्तल। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी इल्तिवा का शिकार। केडीए की टीम के आने से पहले ही डंडा बरदार काबिजीन सड़कों पर आ गए। कामरान चौरंगी से पहलवान गोट जाने वाला रास्ता बंद। के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पक्का हाथ डालने की तैयारी। पुलिस ने बड़े ऑपरेशन के लिए 4 जदीद बख्तरबंद गाड़ियां खरीद ली। रॉकेट भी गाड़ी पर असर नहीं करेगा। और PSL का फाइनल मरहला आज से शुरू होगा। आज क्वालिफायर मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान की टीम आमने सामने होंगी। फातेह टीम फाइनल में जगह बनाएगी। एलिमिनेटर मैच में कल पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला होगा।